والی بات کہہ رہا ہے۔ اس سے جس بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ کس انداز کا ہوتا ہے، اس کی کیا خوبی ہوتی ہے، کس انداز سے وہ تڑپتا ہے، کس انداز سے وہ اس کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی وہ بات پہنچا دے جو ان کے فائدے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے کہ کر لیا، پارٹ ٹائم ہے، کبھی دل چاہا تو کر لیا، وقت ہوگا تو کر لیں گے، پسندیدہ کوئی کام ہوگا تو کر لیں گے، بلکہ یہ انسان کا مشن ہے، اور اس مشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو یہ تو ایک بات جو ہمارے لیے بتانے کی ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ صاحب یہ تو آپ نے کیا تھا، کر لیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بھی کر دی، تو مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ جس بندے کو ہم نے اپنا پسندیدہ بندہ بنایا، اس کی ساری بخششیں کر دیں، اس کے سارے مقامات طے کر دیے، اس کا مزاج یہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نبی کے ماننے والے ہیں، جو اس نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، وہ سو جائیں کہ بس ٹھیک ہے ایک کام کرنے والا کر کے چلا گیا اب الحمدللہ سکون سے، یا یہ ہے کہ وہ اسی راہ کو اختیار کریں جس راہ پر چل کر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جس کو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ یعنی بالکل غزوہ احد کے موقع پر ایک خبر اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو کئی صحابہ تھے جو طبیعت ہار گئی، ہمت ہار کے چاہنے لگے کہ اب جب نبی ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں۔ تو اس موقع پر ایک صحابی نے یہ کہا کہ بھائی اس میں ہمت ہارنے کی بات کیا ہے، جس مشن کے لیے آپ قربان ہو گئے ہم بھی اسی پہ قربان ہو جائیں، جو کام آپ نے کیا تو ہم بھی وہی کریں۔ تو یہ وہ مشن تھا جو گویا ہمیں یاد دلانے کے لیے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں جو چیز میں آج آپ کی گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر دی ہے، طے یہ کر دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو اچھا بنے چاہے برا بنے، اختیار دے دیا، اس کی مرضی کو چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنے توبہ کرو گے، لیکن اس کے ساتھ یہ طے کر دیا کہ ہم اپنی طرف سے تمہیں بتاتے رہیں گے خیر کیا ہے، اپنے نبی بھیجتے رہیں گے، کتاب اتارتے رہیں گے، ایسے لوگ کھڑے کرتے رہیں گے جو خیر کی طرف بلاتے رہیں۔ ایک تو یہ طے کر دیا ہم نے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دی کہ ایک حد تک اجازت دیں گے بگاڑ پھیلانے کی، اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد ہم اس شر کو مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے، بدل دیں گے، اس سے بہتر جگہ، اس سے بہتر چیز کو لے آئیں گے۔ تو تبدیلی یا تو بری بات سے اچھائی کی طرف یا اچھائی سے برائی کی طرف۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تبدیلی آئے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے، لیکن اس کے مختلف پیٹرن بتائے اللہ تعالیٰ نے، مختلف طریقے بتلائے تبدیلی کے۔ آپ دیکھتے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر گندگی ہوئی، بارش اتری اور بارش نے وہ ساری گندگی صاف کر دی، تبدیلی آ گئی۔ کوئی چیز سڑ رہی تھی، اس کا معلوم ہوا کہ وہ صاف ہو گئی، کوئی چیز اچھی تھی، معلوم کچھ دیر بعد خراب ہو گئی۔ تو انسان کے اندر یہ چیزیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے، لیکن اس نظام کے کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کائنات میں تبدیلی کے اور اس کو ہٹانے کے کئی طریقے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک طریقہ تو یہ رکھا ہے کہ ایک انسان اگر بہت زیادہ سرکشی میں بڑھ جائے اور دنیا اس کے وبال سے، اس کے ظلم سے، اس کے ساری خرابیوں سے تنگ آ جائے اور کوئی اس کو سدھارنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب اس پر آ جائے اور اس عذاب کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے، لوگوں کو اس کے ختم کر دے۔ قرآن مجید نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے قرآن میں ہے کہ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد۔ سرکش ہو گئے، پھیل گئے، بگڑتے چلے گئے، لوگوں کو بگاڑ دیا، کمزوروں کو دبا لیا، کسی آدمی کو ایک اچھا کام کرنا چاہے کرنے نہیں دیا، تو ہم نے پھر ایک عذاب مسلط کر دیا ان کو اور پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک طریقہ تو یہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب کوئی بگڑتا ہے
تو ہم اس کو پہلے تنبیہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کبھی سختی سے، کبھی اچھے حالات پیدا کر بالسراء والضراء، کبھی اچھائی سے، کبھی مشکلات سے. لیکن جب اس کے بعد پھر وہ نہیں سنبھلتے تو ہم ایک وقت دیتے ہیں جس میں ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے ان کے اوپر دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رزق ہے کہ اترتا چلا آ رہا ہے، کامیابی ہے کہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، فتوحات ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ دیکھیے ہم سے زیادہ کامیاب کون ہوگا. آج کے دور میں کہنے والے یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی مسلمان کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس نظام ہے، ہم ان ملکوں کے حکمران ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ سرکشی بڑھ جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دے دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، لیکن جب وہ اپنی خوشی میں مست ہو جاتے ہیں تو ایسے پکڑے جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہوا کیا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے.